أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم اور جو لوگ ہدایت پر ہیں اللہ ان کو اور زیادہ ہدایت سے نوازتے ہیں اور ان کو پرہیزگاری کی توفیق سے نوازتے ہیں۔ فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم۔ تو کیا یہ لوگ بس قیامت ہی کے منتظر ہیں کہ وہ اچانک ان پر آ جائے؟ اس کی نشانیاں تو آ ہی چکی ہیں، پھر جب خود قیامت ان پر آ پہنچے گی تو اس وقت انہیں نصیحت قبول کرنا کیا کام آئے گا۔ فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم۔ بس اے پیغمبر آپ یقین رکھیے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اپنی اور مسلمان مردوں اور عورتوں کی غلطیوں کی معافی مانگتے رہیے، اور اللہ آپ کے چلنے پھرنے اور رہنے کی جگہ کی خبر رکھتے ہیں۔ یہ آیت نمبر 19۔ اس میں ایک لفظ آیا ضم کا لفظ ہر طرح کی غلطی کے لیے بولا جاتا ہے، چاہے وہ گناہ کے درجہ کی ہو یا معمولی لغزش اور بھول چوک ہو۔ اس آیت میں اسی عام معنی میں فرمایا گیا ہے کہ آپ اپنی اور مسلمانوں کی غلطیوں کی معافی مانگا کیجیے۔ انبیاء سے ایسی غلطی نہیں ہو سکتی جو گناہ کے درجہ کی ہو، البتہ بھول چوک ہو سکتی ہے۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں بھول چوک مراد ہے، اور امت کے حق میں ہر طرح کے بڑے گناہ مراد ہیں۔ یہ سورہ محمد کی آیات 17، 18، 19 ہیں۔ ہم نے 19 کے ذیل میں ذنب کی تشریح آسان تفصیل سے پیش کر دی ہے۔ اس سورت کی آیت نمبر 2 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی محمد ذکر کیا گیا ہے۔ اسی مناسبت سے اس سورت کا نام سورہ محمد ہے۔ قرآن مجید میں اس کے علاوہ 3 اور مواقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آیا ہے۔ آل عمران آیت نمبر 44، سورہ احزاب آیت نمبر 40 اور سورہ فتح آیت نمبر 29۔ اس میں آیت نمبر 18 میں یہ بتلایا گیا کہ قیامت کی علامتیں تو آ چکی ہیں، تو ان علامتوں کے تعلق سے معرف القرآن سے کچھ باتیں مزید وضاحت کے ساتھ پیش کی جا رہی ہیں۔ اشراط کے معنی علامات کے ہیں۔ علامات قیامت کی ابتدا خود خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے ہوتی ہے، کیونکہ ختم نبوت بھی قرب قیامت کی علامت ہے۔ اسی طرح شق قمر کا معجزہ کو بھی قرآن میں اقتربت الساعۃ کے ساتھ فرما کر اس طرف اشارہ کر دیا کہ یہ بھی علامات قیامت میں سے ہے۔ تو یہ علامات ابتدائیہ ہیں جو خود نزول قرآن کے وقت میں ظاہر ہو چکی تھیں۔ دوسری علامات قریبہ احادیث صحیحہ میں ثابت ہیں۔ ان میں سے ایک حدیث حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ علامات قیامت یہ ہیں: علم اٹھ جائے گا، علم مطلب اللہ کی معرفت کا علم اٹھ جائے گا۔ جہل بڑھ جائے گا، جہل مطلب فنون وغیرہ تو باقی ہوں گے لیکن اللہ کی معرفت والا علم باقی نہیں بچے گا، معرفت الہی کے بغیر علم ہوگا۔ زنا کی کثرت ہوگی، شراب خوری کی کثرت ہوگی، مرد کم رہ جائیں گے، عورتیں بڑھ جائیں گی، یہاں تک کہ 50 عورتوں کا متکفل ایک مرد ہوگا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ علم گھٹ جائے گا اور جہل پھیل جائے گا۔ آج قرآن و سنت کے جاننے والے اٹھتے جا رہے ہیں، ان کی تعداد کم ہوتی جا رہی ہے، اور بالکل جو جاہل ہیں وہ حدیث قرآن
کے نام پر لوگوں کو گمراہ کرتے پھر رہے ہیں اور انہی کا بول بالا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مال غنیمت کو شخصی دولت سمجھ لیا جائے، مال غنیمت یہاں آپ سمجھیں کہ پنچایتی اموال، پبلک پراپرٹیز، اور امانت کو مال غنیمت قرار دے لیا جائے، امانت کسی کے پاس سیکورٹی کے طور پر، گروی کے طور پر یا کسی طور پر مال رکھا ہوا ہے، اس کو انسان مال غنیمت سمجھ لے کہ اس کے لیے حلال ہے، حلال سمجھ کر کھا جائیں۔ جو رفاہی ادارے NGOs میں ہیں ان میں جو اموال آتے ہیں وہ پنچایتی مال ہوتے ہیں اور ایک طرح سے امانت بھی ہوتے ہیں محتاج و ضرورت مندوں کے، لیکن کتنا زیادہ ان میں کرپشن ہو رہا ہے اور کس طرح بندر بانٹ ہو رہی ہے ہم دیکھ سکتے ہیں۔ زکوٰۃ کو تاوان سمجھا جائے، یعنی اس کی ادائیگی میں دل میں تنگی محسوس ہو۔ آپ دیکھ لیجئے کتنے لوگ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں خوش دلی کے ساتھ۔ زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے کوشش تو یہ ہونی چاہیے کہ انسان ڈھونڈ کر کے مستحقین تک پہنچائے، لیکن ایسا بہت کم ہوتا ہے۔ مستحقین زکوٰۃ صاحب ثروت اور صاحب نصاب کے دروازوں پر پہنچتے ہیں تو بہت ہی زیادہ رسوا و ذلیل کیے جاتے ہیں اور بہت ہی منہ بگاڑا بنا کر کے لوگ زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں۔ یہ چیزیں آ گئیں۔ علم دین اغراض دنیاوی کے لیے حاصل کیا جانے لگے، مرد اپنی بیوی کی اطاعت اور ماں کی نافرمانی کرنے لگے۔ آج ہی ورا بوڑھی ماں کنارے پڑی ہوئی ہے، اس کے کھانے پینے اور دوسری خدمات کے سلسلے میں کوتاہی کی جاتی ہے، بیویوں کی نازبرداری کی جاتی ہے عام طور پر۔ اللہ ماشاء اللہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنی ماؤں کی اچھی طرح خبرگیری کرتے ہیں۔ دوست کو اپنے قریب کرے اور باپ کو دور کرے۔ دوستوں کے ساتھ گلچھرے اڑائے جا رہے ہیں اور خوب پارٹیاں تفریحات کی جا رہی ہیں اور باپ کا کوئی پرسان حال نہیں۔ مساجد میں شور و شغب ہونے لگے۔ بعض مسجدوں میں دیکھا جاتا ہے کہ اگر پیچھے بچے شور کرتے ہیں یا کوئی شور کرتا ہے تو شور کرنے والوں سے زیادہ شور یہ چپ کرنے والے کرتے ہیں۔ چپ ہو جاؤ، بھگاؤ بچوں کو، بھگاؤ، طوفان مچا دیتے ہیں چپ کرنے والے۔ ایک شور کی صورت یہ ہے۔ دوسری شور کی صورت یہ ہے کہ 10 نمازی سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، 50 نمازی سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن انتہائی زیادہ والیوم کے ساتھ اسپیکر اور مائک لگا کر کے نغمات، نظمیں اور مختلف قسم کی باتیں پروگرام مائک کے ذریعے پیش کیے جاتے ہیں۔ اس طرح پوری مسجد کو سر پہ اٹھا لیا جاتا ہے، بلکہ آسمان کو سر پہ اٹھا لیا جاتا ہے، اتنا شور ہوتا ہے۔ اگر اس شور کے خلاف کوئی سنجیدہ اور متین اور لاجیکل بات کہتا ہے تو اس کو بزدل اور ڈرپوک کہا جاتا ہے اور اس کو اپنی بات سے رجوع کرنے کے لیے مجبور کر دیا جاتا ہے۔ اس طرح سے مسجدوں میں شور کے سلسلے میں حق ناپسندی کی سوچ اہل ایمان کے اندر پیدا ہو چکی ہے، اور قوم کا سردار ان سب میں کا فاسق بد کردار آدمی ہو جائے۔ آپ دیکھ لیجئے مختلف قسم کی ذمہ داریوں پر کون سے لوگ ذمہ دار ہیں اور قیادت رہبری کون لوگ کر رہے ہیں۔ قوم کا نمائندہ ان سب میں کا ذلیل انسان ہو جائے اور شریر بدماش آدمی کا اکرام، اس کو ریسپیکٹ صرف اس لیے کرنا پڑے کہ اس کا اکرام نہ کریں گے، اس کو ریسپیکٹ نہ دیں گے تو وہ ستائے گا۔ گانے والی عورتوں کا گانا عام ہو جائے۔ آپ دیکھ لیجئے گانے ہر جگہ، نغمے ہر جگہ بج رہے ہیں، مزامیر باجے گاجے پھیل جائیں۔ مزامیر اور باجے گاجے یہ 3 چیزیں اس میں ذکر ہیں، مطلب آلات لعب اور اس طرح کے گانے بجانے کے سامان اور اشیاء۔ اس سلسلے میں آپ موبائل کو اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں، ہر قسم کی چیزیں اس میں آتی ہیں۔ آپ قرآن سن رہے ہیں، حدیث سن رہے ہیں، دین کی تشریحات سن رہے ہیں تو اس میں بھی گانے بجانے کی چیزیں آ جاتی ہیں۔ شرابیں پی جانے لگیں، اور اس امت کے آخری لوگ اپنے اسلاف پر لعنت کرنے لگیں۔ اسلاف پر ایک طبقہ اس وقت پیدا ہوا، خوارج کا بھی طبقہ تھا جو اپنے اسلاف کو اور بڑوں کو الٹا سیدھا کہتا تھا، صحابہ پر تان تشنیع کرتا تھا۔ اس دور میں بھی ایک طبقہ پیدا ہوا، عجیب بات ہے، اپنے کو سلف کی طرف منسوب کرتا ہے، اسی طرح اپنے نام کے ساتھ حدیث کا لفظ لگا لیتا ہے، لیکن
رات دن اسلاف پر لعن و طعن کرنا اس کا مشغلہ بنا ہوا ہے. ائمہ متبوعین سے بغاوت پر وہ آمادہ ہے اور لوگوں کو بغاوت پر آمادہ کرتا بھی رہتا ہے. حدیث کے نام پر اسلام میں شک پیدا کرتا رہتا ہے. اب ان شکوک و شبہات کو کوئی دور نہ کر سکے، اس لیے اسلاف پر لعن و طعن کرتا ہے. اور جس طرح سے خنزیر گوہ کھانے کا کام کرتی ہے، اسی طرح یہ طبقہ اسلاف کی لغزشوں، ان کی تسامحات وغیرہ پر گرفت کر کے لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے اور لوگوں کو علماء امت ائمہ متبوعین سے باغی بناتا ہے. اور لعن و طعن میں سب سے آگے خوارج کو اس نے پیچھے چھوڑ رکھا. یہ فرقہ یہ طبقہ پیدا ہو چکا ہے. آپ نے فرمایا اس امت کے آخری لوگ اپنے اسلاف پر لعنت کرنے لگیں تو اس وقت تم لوگ انتظار کرو ایک سرخ آندھی کا اور زلزلے کا اور لوگوں کے زمین میں دھس جانے کا، صورتیں مسخ ہو جانے کا اور آسمان سے پتھر برسنے کا، اور دوسری علامات قیامت کا جو کے بعد دیگرے اس طرح آئیں گی جیسے موتیوں کی لڑی کو کاٹ دیا جائے اور موتی ایک ایک کر کے نیچے آ گرتے ہیں. یہ قیامت کی علامتیں ہیں جو موٹی موٹی بیان کی گئیں. فتنوں کے دور میں اور مصیبتوں کے دور میں زیادہ سے زیادہ اللہ سے لو لگائیں، توبہ و استغفار کریں اور اللہ کے دربار میں حاضری دیں، دین و سنت سے چمٹنے کی کوشش کریں اور علماء امت کی رہنمائی میں فتنوں سے بچنے کی پوری کوشش کریں.